الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 45ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم کعب بن اشرف یہودی کے قتل اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا تذکرہ کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ محترم و مکرم ناظرین، کعب بن اشرف یہودیوں میں وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ طے کی شاخ بنو نبہان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنی نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی حجو اور دشمنان اسلام کی مدح سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس جا پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان کے سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ دوستو، کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کر دیے اور اپنی زبان درازی و بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچانے لگا۔ اس نے اپنی خبیث طبیعت کی بنا پر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو میں اشعار بھی کہنے لگا۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عبادہ بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو افس بن جبر رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی خدمات پیش کی۔ اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کعب بن اشرف سے کچھ ایسا کہہ سکیں کہ جس کی مدد سے اسے پھانسا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے کہ اس شخص نے، یعنی اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا کہ واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ دیکھ نہ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں۔ کعب نے کہا کہ میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟
اس پر کعب بن اشرف نے کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹوں ہی کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وسق یا 2 وسق کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے، البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ ادھر ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے، پھر بولے بھائی ابن اشرف، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے آپ ذرا صیغہ راز ہی میں رکھیے گا۔ کعب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اس شخص، یعنی اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی تھا، کہ آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے، ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں، انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چوک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیع غرقد تک ان کی مشایعت فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر چلے جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے، جو ابھی نئی نویلی دلہن ہی تھی، کہا کہ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا کہ یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابن اشرف، کیوں نہ شیب عجوز تک چلیں، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ اثنائے راہ میں ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگھ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگھا اور ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ایک بار اور۔ کعب نے کہا کہ ہاں ہاں۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی حرکت کی، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کی بار ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اس اللہ کے دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں ٹوٹ پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ اپنی کھدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کھدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و بیش میں ہلچل مچ گئی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی،
جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں انہیں اٹھا لیا اور اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چہرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ وجہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بھی، اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پر لعاب دہن لگا دیا، جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ محترم ناظرین، اس واقعے کی تفصیل ابن حشام، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، زاد المعاد اور دیگر احادیث کی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ دھرم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطراب برپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چوں نہ کیا، بلکہ ایک دم سادھے پڑے رہے۔ اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے، اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گراں سے سبکدوش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگھتے رہتے تھے۔ محترم ناظرین، اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح خنیس بن خدافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اور انہوں نے انہی کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی تھی۔ خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یادگار میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر دامنگیر ہوئی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس بنا پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح کی خواہش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بے التفاتی کا رنج ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ان کے بہترین دوستوں نے ان کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ وہ بڑی خوبیوں کی مالک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے متاثر ہوئے اور بولے کہ پرواہ نہ کرو، میں عثمان کے لیے تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی کا انتظام کروں گا اور تمہاری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر انہیں اعزاز بخشنا چاہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ بیٹی سے خود نکاح کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقار میں اضافہ کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 ہجری میں وفات پائی۔ مروان بن حکم جو کہ اس وقت حاکم مدینہ تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور بنی حزم کے گھر سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک جنازہ کو کندھا دیا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ محترم و مکرم ناظرین، 15 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
سب سے بڑے بیٹے تھے۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔